بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حلیہ مبارک کے باب میں 14 احادیث کو جمع کیا۔ ان میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث تمام احادیث کا خلاصہ بھی ہے اور تھوڑی سی طویل بھی ہے اور جامع اور معنی بھی ہے۔ تو حضور نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرنا اور اس کی تصویر کشی کرنی یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ السلام جمیلوں میں اجمل نبی تھے، حسینوں میں احسن نبی تھے۔ جتنی حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کو اپنے محبوب کو بنایا، اس سے پہلے نہ کسی کو بنایا اور نہ ہی اس کی بات بنایا۔ حضور نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حسن کی تصویر کشی کما حق ہو نہیں کی گئی، آپ علیہ السلام کے پورے جمال کا اظہار نہیں کیا گیا۔ اگر کیا جاتا تو انسان حضور نبی علیہ السلام کے جمال کو، آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ نہ سکتے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس امت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کو، آپ کے جمالات کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے شب و روز اعمال کو امت تک پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ حق ادا کر دیا۔ حضور نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام کے حدیث بیان کرنے کے انداز کو، حضور نبی علیہ السلام کس طرح حدیث مبارکہ بیان فرمایا کرتے تھے، اس وقت جو افعال کرتے، کسی وقت آپ مسکراتے اور پھر اس کے بعد حدیث بیان فرماتے، اور کبھی آپ علیہ السلام کھجور تناول فرما رہے ہوتے اور اس کے ساتھ ہی حدیث بیان کر رہے ہوتے، تو آج تک یہ عمل امت میں موجود ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کے جانوروں کے نام، خچروں کے نام، گھوڑوں کے نام، تلواروں کے نام، ایک ایک چیز کو اس امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیز کو محفوظ رکھا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اگر زلیخا کی سہیلیاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتیں تو انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتیں۔ تو حضور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین پیدا فرمایا، اس سے پہلے ایسا کوئی حسین دنیا میں نہ آیا نہ ہی آئے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی علیہ السلام اپنے نانا کا حلیہ مبارک پوچھا کرتے تھے، اور حضرت ہند بن ابی حالہ بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح اسی خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت ہند بن ابی حالہ میرے سامنے میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیان کریں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور نبی علیہ السلام کی وصال کے وقت کیونکہ صرف 7 سال تھی، تو اس لیے ایک کم سنی کی عمر تھی، تو اس لیے حضور نبی علیہ السلام کے حسن کو اور آپ علیہ السلام کے کمالات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سنا کرتے تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی وضاحت کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ سے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے نانا کا حسن بیان کرو، تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے، یعنی کہ حضور نبی علیہ السلام زبان کے اعتبار سے، دل و جان کے اعتبار سے اور ہر لحاظ سے، خاندان کے اعتبار سے، نسبی اعتبار سے، اوصاف ذاتیہ کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل تھے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھے۔ فرمایا کہ دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ جب حضور نبی علیہ السلام کو کوئی دوسرا آدمی دیکھتا، آپ علیہ السلام کے چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا جمال تھا،
کہ حضور نبی علیہ السلام کی چہرے کی خوبصورتی کو، چہرے کے روب کو وہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تھا اور مرعوب ہو جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چمکتا تھا کہ آدمی اس کو نہ زیادہ جس طرح چاند کے اندر جھریاں پائی جاتی ہیں، کوئی داغ دھبے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ حسین اور جمیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا کہ جس طرح سورج ہوتا ہے، سورج کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس سے نقصان بھی پہنچتا ہے، تو اس کو آدمی بالکل ہی نہیں دیکھ سکتا، لیکن چاند کی روشنی میٹھی میٹھی اور دھیمی ہوتی ہے، اس کو ہر بندہ دیکھ سکتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی وہ ماہ بدر 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین اور جمیل تھی کہ آدمی اس کو دیکھ بھی سکتا تھا، اور بعض اوقات ایسی ہوتا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام کا جمال اتنا واضح ہوتا کہ آپ علیہ السلام کی چہرے پر کسی کی نظر ٹک نہیں سکتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھے، یعنی کہ حضور نبی علیہ السلام کا قد نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جماعت میں تشریف فرما ہوتے، جماعت میں شامل ہوتے، لوگ کھڑے ہوتے، تو آپ علیہ السلام ان سب لوگوں میں سے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ چھوٹے قد کے بھی ہوتے تھے، کچھ لمبے قد کے بھی ہوتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام جب کسی جماعت میں تشریف فرما ہوتے اور کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ نمایاں اور واضح نظر آتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ اگر سر چھوٹا ہو تو یہ بھی خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، بہت بڑا ہو یہ بھی خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اعتدال کے ساتھ رکھا اور خوبصورت بھی بنایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے بال مبارک کسی قدر بل کھاتے ہوئے تھے، کہ یعنی کہ نہ سیدھے تھے نہ ہی اس کے اندر گھنگریلا پن تھا، بلکہ حضور نبی علیہ السلام کے بال درمیانی طرح کے تھے، نہ سیدھے تھے نہ ہی گھنگریلا پن تھا، درمیانی انداز کے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو اس طرح بنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو دھوتے، غسل فرماتے، تو اس کے بعد جب بالوں کو سیدھا کرتے تو خود بخود بالوں سے مانگ نکل آتی، لیکن کبھی کبھی اگر نہ نکلتی تو آپ علیہ السلام پھر بھی نہ نکالتے، اور کبھی کبھی آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت خود بھی مانگ نکال لیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ لمبے ہوتے تھے تو کانوں کے لو تک آ جایا کرتے تھے، اور اس سے کبھی کبھی متجاوز بھی ہو جاتے تھے۔ یہ بالوں کے بڑھنے کے انداز تھا، اور کبھی کبھی آپ علیہ السلام کے بال کانوں کی لو تک ہوتے، اگر زیادہ بڑھ جاتے تو کانوں سے بھی تجاوز فرما جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت ہی چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ تھی، یعنی کہ حضور نبی علیہ السلام کا رنگ نہ بہت ہی زیادہ سفید تھا کہ چونی کی طرح، اور نہ ہی گندمی مائل تھا کہ گندمی رنگ تھا کہ اس کے اندر تھوڑا سا کالا پن آ جائے، ایسے نہیں تھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک وہ سرخی مائل تھا اور نہایت ہی چمکدار تھا، اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے یہ چیز بھی بہت ہی عام ہوا کرتی ہے۔ اور پیشانی کشادہ تھی، جو نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک کشادہ تھی کہ یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے، اور دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غسل کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رگ کے بارے میں حدیث مبارک میں ذکر بھی آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا تو وہ رگ حرکت کرتی تھی، تو جو دونوں ابرو کے درمیان تھی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ابرو مبارک وہ گھنے تھے اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی تھا۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفس ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک نہ باریک نہ موٹی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنی انداز سے جیسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتی، ایسی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کی ناک مبارک کو بنایا تھا، اور اس میں خوبصورتی اور چمک اتنی تھی کہ کیونکہ یہ نبوت کا چہرہ تھا تو عام دیکھنے والا چمک کی وجہ سے یہ سمجھتا کہ ناک بہت لمبی ہے، کیونکہ اس سے میں سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ تو اس وجہ سے حضور نبی علیہ السلام کی ناک لمبی نہیں تھی، بلکہ معتدل تھی، نہ موٹی نہ باریک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حسن کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ناک بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت بنائی، لیکن غور سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن و چمک کی وجہ سے یہ بلند معلوم ہوتی تھی، ورنہ فی نفس ہی حضور نبی علیہ السلام کی ناک مبارک لمبی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک بھرپور تھی، گنجان بالوں والی تھی، گھنی داڑھی تھی، اور آنکھ کی پتلی نہایت ہی سیاہ تھی، اور آنکھوں کے اندر جو پتلی وہ اگر سفید ہو یا اس کے اندر سرخی مائل ہو، سرخی پن ہو تو یہ اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ جب آنکھیں سیاہ ہوں تو یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں۔ تو آنکھ کی پتلی جو تھی وہ نہایت ہی سیاہ تھی، رخسار مبارک ہموار تھے، ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے، کہ یہ بھی ایک خوبصورتی کی علامت ہے کہ جب منہ پر گوشت بہت زیادہ ہو اور لٹکا ہوا بھی ہو یا بالکل ہی نہ ہو تو یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو اس طرح بنایا کہ گوشت سے بھرا ہوا تھا اور نہ ہی لٹکا ہوا تھا، بلکہ اعتدال کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک اللہ نے ہموار رکھا۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ حضور نبی علیہ السلام کے دندان مبارک باریک آبدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا فاصلہ بھی تھا، اور جب حضور نبی علیہ السلام بات کرتے تو سامنے والے جو دانت تھے ان کے درمیان جو باریک سا خم تھا ان کے اندر سے نور کی شعائیں نکلتی، نور نکلتا تھا۔ تو زیادہ موٹے دانت بھی یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کے دانت مبارک باریک بنائے، جس سے حضور نبی علیہ السلام جب بات کرتے تو اس سے بھی حضور نبی علیہ السلام کی دانتوں کی خوبصورتی بڑھتی، آپ علیہ السلام کے چہرے کی خوبصورتی بڑھ جاتی تھی۔ آپ کی سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی، اور زیادہ آپ علیہ السلام کا سینہ اور پیٹ مبارک یہ بالوں سے بھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ درمیان سے ایک باریک لکیر تھی جو سینے سے لے کر ناف تک آتی تھی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں بھی چاندنی جیسی صاف اور خوبصورتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کی گردن مبارک نہ موٹی بنائی نہ باریک بنائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اعتدال پر رکھا، کیونکہ موٹی گردن بھی یہ بھی خوبصورتی کی علامت نہیں ہوا کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعتدال کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی گردن مبارک کو بنایا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تمام اعضاء نہایت اعتدال پر رکھے، معتدل رکھے اور پرگوشت رکھے، اور یعنی کہ تمام اعضاء ایک اعتدال کے ساتھ تھے اور سب پر گوشت تھا، کمزور نہیں تھے، اور بدن گھٹا ہوا تھا، پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھے، یعنی ایسے نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کا پیٹ باہر نکلا ہو یا اسی طرح یا کوئی اور عیب ہو سینہ مبارک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے پورا جسم حضور نبی علیہ السلام کا اس کو اعتدال پر رکھا اور جس میں خوبصورتی میں اضافہ ہوا، لیکن سینہ آپ علیہ السلام کا فراخ تھا، چوڑا تھا، آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان قدرے زیادہ فاصلہ تھا، جوڑوں کی ہڈیاں قوی تھیں اور کلاں تھیں، یعنی کہ مضبوط ہڈیاں تھیں جو کہ قوت کی اور مردانگی کی اور جرأت اور بہادری کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حضور نبی علیہ السلام کے اندر رکھا، اور آپ علیہ السلام کے جو جوڑ تھے، کلائیاں تھیں، وہ مضبوط تھیں، ہاتھ مبارک پر بھی گوشت تھا،
اور اسی طرح پاؤں مبارک پر بھی گوشت تھا، یعنی تلوے کے اندر بھی گوشت تھا، ہتھیلیاں موٹی تھیں، یہ بھی جرأت اور بہادری کی اور مردانگی کی یہ بھی چیزیں دلیل ہوا کرتی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام جب کپڑے اتارتے تو کپڑے اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن روشن اور چمکدار نظر آتا تھا، یعنی جب حضور نبی علیہ السلام کپڑے مبارک اتارتے تھے نہانے کے لیے یا قمیض اتار دیا کرتے تو آپ علیہ السلام کے بدن ایسے چمکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو حضور نبی علیہ السلام کی اعضاء کپڑوں سے باہر ہوتی ہیں، جیسے چہرہ مبارک ہے، ہاتھ مبارک ہیں اور پاؤں مبارک ہیں، تو وہ بھی اسی طرح چمکدار ہوتے اور روشن ہوتے تھے۔ اور اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کی جو بالوں کی باریک دھاری تھی سینے تک آتی، ناف سے لے کر سینے تک، تو اس کے علاوہ دونوں چھاتیوں پر اور پیٹھ بالوں سے خالی تھے، اور البتہ دونوں بازو اور کندھے اور سینے کے بلائی حصے پر آپ علیہ السلام کے بال تھے، لیکن اس کے علاوہ باقی جسم پر حضور نبی علیہ السلام کے بال نہیں تھے۔ اور اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیاں تھیں وہ نہ بہت لمبی تھیں نہ زیادہ موٹی تھیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو موٹا بھی رکھا اور لمبا بھی رکھا۔ اور اسی طرح حضور نبی علیہ السلام کے تلوے یعنی کہ پاؤں مبارک کا جو نچلا حصہ وہ قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے، پانی ان کے صاف ستھرا اور ان کی ملاست کی وجہ سے، ان کی ملامت کی وجہ سے، یعنی کہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کر چلا کرتے، اور قدم زمین پر ایسا بڑے زور سے نہیں پڑتا تھا، بلکہ آپ بڑے آرام کے ساتھ زمین پر قدم رکھتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قدموں کی چلنے کی آواز نہیں آتی، جیسے کہ بعض لوگ چلتے ہیں اور اپنے پاؤں گھسیٹ کر چلتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ایسا نہیں چلا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کہ آپ پستی میں اتر رہے ہیں، یعنی کہ جھک کر اور عاجزی کے ساتھ آپ علیہ السلام چلا کرتے تھے۔ اور جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن اس کی طرف پھیر لیتے، سینہ مبارک پھیر لیتے، اور ایسے نہیں ہوتا تھا جب کوئی بندہ آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ کرنا چاہے آپ کو اپنی طرف، اور آپ علیہ السلام نے صرف گردن مبارک اسی طرف پھیری ہو یا آنکھوں کے اندر سے ایک کونے سے اس کو دیکھا ہو، بلکہ آپ علیہ السلام پورے متوجہ ہو کر پورا جسم پھیر کر اس کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ ایک عاجزی کی علامت ہے، خوبصورتی کی علامت ہے۔ ایسے بیٹھے بغیر بیٹھے گردن کو پھیر لینا اس کے اندر عاجزی نہیں ہے، متکبرانہ انداز ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام چیزوں سے مبرہ تھے، پاک تھے، آپ علیہ السلام عاجزی کے پیکر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نظریں نیچی رکھ کر چلتے تھے، اوپر نظر اٹھا کر نہیں چلا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آپ علیہ السلام آسمان کی طرف بھی نظر اٹھایا کرتے تھے۔ اور اس میں محدثین نے اس میں توجہ کی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تو اس سے آپ علیہ السلام وحی کے انتظار کے لیے کبھی کبھی آسمان کی طرف بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی، جب آپ علیہ السلام چلا کرتے تھے تو نظریں نیچی کر کے اور عاجزی کے ساتھ ایسا قدم اٹھا کر بڑے بڑے تھوڑے سے قدم کر کے آپ علیہ السلام چلا کرتے تھے۔ تو حضور نبی علیہ السلام کی پورے حلیہ مبارک کا ایک خلاصہ بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کو ایسا حسین و جمیل پیدا کیا کہ آج تک نہ کوئی ایسا پیدا ہوا نہ ہی کوئی پیدا ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا حسین احسن جمیلوں میں سے اجمل نبی، ہر عیب سے پاک نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی علیہ السلام کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔